نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ آج رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو بہت ہی آپ سب کو مبارکباد کہ یہ پاک مہینہ ہمارے درمیان آیا، ہمیں اتنی زندگی مل گئی، ہماری عمر اتنی ہو گئی کہ اس عمر میں ہمیں اس رمضان المبارک میں بھی عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا وقت مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کو ضائع مت جانے دینا، اس وقت کو خالی ٹائم پاس مت کرنا، کیونکہ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے نا بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ایک نفل نماز ادا کرتا ہے نا تو اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا۔ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جب بھی آپ نام لیا کریں نا تو یہ کہا کریں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جس کو یہ پاک مہینہ نصیب ہوا وہ کوئی نیک کام نہ کر سکا، کوئی نیک عمل نہ کر سکا۔ جس کو رمضان شریف کا پاک مہینہ نصیب ہوا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تو سب سے بڑا بدبخت وہی انسان ہے، سب سے بڑا محروم وہی انسان ہے کہ جس کو یہ پاک مہینہ ملا اور اس میں بھی اس نے اپنے ٹائم کو ایسے ہی ختم کر دیا اور اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہاں، ویسے تو ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت، ہر ٹائم اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے نا تو اس میں وہ جو جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو عید بقرعید پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں ثواب حاصل کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یار، یہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہر وقت گھومتا ہے، ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کی موت آ چکی ہے۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے نا، روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یار، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے، شاہ رخ بھائی، وہ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ وہ آیا جایا کرتے تھے کبھی کبھی، بڑے ہی قریبی تھے۔ ہاں، ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا، طبیعت علیل ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں یار انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دوست ہے، اور کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے کوئی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ اس پاک مہینے کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں، موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا نا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا، جگہ کھدی ہوئی تھی، اور وہیں پر ایک پیڑ تھا۔ جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا نا تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی تو وہ گڑھے میں 2 اژدہے تھے، کالے رنگ کے، کالے کالے رنگ کے 2 اژدہے تھے۔ ہاں، اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ادھر شیر بھی دوڑا رہا ہے، ادھر وہ سانپ بھی ہیں، وہ کالے اژدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں۔ اور جب پیڑ پر چڑھا نا تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا، جس ٹہنی پر وہ بیٹھا، اس ٹہنی کو 2 چوہے کھتر رہے تھے۔ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، دونوں کھتر رہے تھے اس کو۔ ہاں، اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی ابھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اسی گڑھے میں جائیں گے۔ ادھر شیر بھی ہے، ادھر 2 اژدہے بھی ہیں، ادھر 2 چوہے بھی ہیں، یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اس کی جب نگاہ
اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں گرا، لذت گئی۔ پھر اوپر اٹھایا پھر اس کے منہ میں گرا، منہ میں لذت گئی، مٹھاس پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے منہ کو اوپر کر لیا، شہد منہ میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا، شہد کو چاٹتا رہا اور وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا اور ادھر سانپوں نے ڈس لیا، اژدہوں نے ڈس لیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں سنو، یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا۔ کہا حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری موت تھی، جو ہر وقت تمہیں دوڑاتی رہتی ہے اور تم بھاگتے رہتے ہو۔ تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی تمہاری زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ ہاں، تمہاری جان نکل جائے گی، تم اس دنیا سے الوداع کر جاؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضور سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں جس گڑھے کے پاس ہم گئے، جس پیڑ کے پاس گئے تو جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا؟ کب وہ گڑھا نہیں تھا، کب پھر کیا تھا؟ کب وہ قبر تھی تمہاری، وہ گڑھے کی شکل میں تمہاری قبر تمہیں دکھائی گئی کہ اسی قبر میں تمہیں مر کے جانا ہے اور ایک دن تم چلے جاؤ گے، سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے اور سب لوگ تمہاری قبر پہ جا کے تمہیں مٹی دے دیں گے اور وہی تمہیں دفن کر دیں گے۔ حضور سمجھ گیا کہ قبر تھی، لیکن قبر کے اندر جو اژدہے تھے وہ کیا تھے؟ کہا پھر بھی نہیں سمجھے۔ جو اژدہے تھے وہ اژدہے اصل میں کوئی سانپ، کوئی دنیاوی جانور نہیں تھے، بلکہ وہ جہنم کے اژدہے تھے جو تمہارے گناہ کی شکل میں تمہارے سامنے نظر آئے۔ وہ تمہارے گناہ تھے، جو چھوٹے چھوٹے تم گناہ سمجھتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے۔ ہاں، جھوٹ کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ چوری کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، چوری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بخشے نہیں جاؤ گے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں بخشے نہیں جائیں گے، اور جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو آج اسی دن اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نہ ماں ناراض ہونا چاہیے، نہ باپ ناراض ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو آج ہی آپ منا لو، ان روٹھے ہوں کو، وہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میں اس سے راضی ہوں، تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ ہاں، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور کہنے لگا حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمارے گناہ تھے، لیکن جس پیڑ پر ہم چڑھے تھے، جس ٹہنی پر بیٹھے تھے، وہ ٹہنی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی۔ کہا حضور پھر کیا تھا؟ کہا وہ جو ٹہنی تھی نا، وہ تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور سمجھ گئے وہ ہماری زندگی تھی، لیکن وہ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں سمجھے۔ وہ کہتا حضور نہیں سمجھے۔ کہا جو کالے رنگ کا چوہا تھا وہ رات تھی، جو سفید رنگ کا چوہا تھا وہ دن تھا۔ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے۔ چوری تو کر رہا ہے، زنا تو کر رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، جوا تو کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ ہاں، ایسے ہی بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ قبر میں جا کے حساب و کتاب کی منزلیں بھی آپ کو پار کرنا ہے۔ ہاں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، اور یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھتیجا لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتے تم چھوٹے گناہ،
اور سمجھتے ہو کہ ہم مذاق کرتے ہیں اور سمجھے کہ مذاق میں گالی دے دی تو اس کا کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ایک بھی گالی دی اس کی قبر میں بارش ہوگی آگ کی، اور ایسی بارش ہوگی جیسے آسمان سے پانی کی برسات ہوتی ہے، ایسے اس کی قبر میں آگ کی برسات ہوگی۔ ہاں، کبھی کسی کو گالی بھی مت دینا، گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہ حضور ہم سمجھ گئے جو چوہے تھے وہ کوئی چوہے نہیں تھے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے دن تھے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی، وہ زندگی تھی، اور وہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے۔ حضور ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اوپر تھا وہ شہد کا چھتا تھا۔ وہ شہد کا چھتا کیا تھا؟ اس سے جب شہد ٹپک رہا تو میرے منہ میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی میرے منہ میں گیا نا تو میں ساری باتوں کو بھول گیا کہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اژدہے بھی ہیں، ٹہنی بھی ٹوٹنے والی ہے۔ حضور وہ کیا تھا؟ کہ وہ جو شہد تھا وہی اصل جڑ تھی۔ وہ کوئی شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزہ تھا۔ جیسے ہی دنیا کا مزہ تیرے کو پڑا، جیسے ہی دنیا کی لذت میں تو ڈوبا، تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں بھی جانا ہے، تو بھول گیا تجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو بھول گیا تجھے قبر میں جا کے رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، تو بھول گیا کہ تجھے منکر نکیر سے سامنا بھی کرنا ہے، تو بھول گیا کہ قبر میں جو اژدہے آئیں گے، جو بلحزد ہے، تو بھول گیا جو بلحزد کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے سانپوں کو بھول گیا، اژدہوں کو بھول گیا، تو جہنم کا عذاب بھول گیا۔ جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا کس لیے ہے، تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا، دنیا کی لذت میں پڑ گیا۔ اور جیسے ہی تو دنیا کی لذت میں پڑا نا، ساری باتوں کو بھولا نا، ویسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ اژدہے تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سانپ اور بچھو تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ کھیت کا بچھو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کے بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے، سانپ کے ڈسنے کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ ڈاکٹروں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں، اسپتالوں میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاں، اور آج گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ قبر میں بچھوؤں کو کیسے برداشت کریں گے؟ قبر میں اژدہوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ کمرے میں اگر ایک چھپکلی گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، تو قبر میں جو وہ بچھو ہوں گے، جو وہ اژدہے ہوں گے، تو ان کا ہم سامنا کیسے کریں گے؟ آج بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے آ تو سکی، توبہ قبول فرمانے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں، تو توبہ کر کے تو دیکھ، توبہ تیری میں قبول کروں گا۔ کیوں تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟